مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نا یہی عبداللہ بن ابی، اس بدبخت نے جو زہریلے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک مہاجر صحابی، وہ کوئی دل لگی کرنے والا تھا، تھوڑا سا وہ ایسی طبع کا تھا کہ چین اور سکون سے اس کو بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ اس نے مذاق میں ایک انصاری کو ٹانگ مار دی، ویسے ہی مذاق میں ہی ہوتا ہے ایسا، لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو مذاق میں کر دیتے ہیں۔ وہ انصاری نے اس کو سیریس لے لیا، اس نے کہا، اوے انصاریو، اس مہاجر نے مجھے ٹانگ ماری ہے، آ جاؤ اس سے بدلہ لینے۔ حالانکہ اس نے مذاق میں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ انصاری اکٹھے ہو رہے ہیں، اس نے کہا، مہاجریو آ جاؤ، یہ مجھے مارنے لگے ہیں انصاری۔ شور مچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، فوراً آپ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، یہ جاہلیت کی گندی اور بدبودار دعوت، یہ مسلمانوں میں یہ عصبیت، یہ تعصب، یہ برادریوں پر فخر، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ رفع دفع کروا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس عبداللہ بن ابی بدبخت کو یہ خبر پہنچی کہ کسی نے بتا دیا کہ مہاجر نے ہمارے ایک انصاری بندے کو ٹانگ ماری ہے۔ اس نے کہا، اچھا، ہمارے ہی گھر آئے ہیں، ہم نے ہی ان کو جگہ دی ہے، ہم نے ہی ان کی مدد اور تعاون کیا ہے، اور ہم ہی ہمارے خلاف ہی یہ کھڑے ہو گئے۔ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ بات آسمانوں والے رب نے اس بدبخت کی نقل کی۔ اس نے کہا، اگر ہم یہ غزوے سے واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے ہیں، یہ مہاجرین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے لوگ مدینے سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، عبداللہ بن ابی نے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی اجازت دو، میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا عمر، نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے، نہیں قتل کرنے کی اجازت اسے۔ اس عبداللہ بن ابی کا لخت جگر، اس کا بیٹا، یہ تو بے ایمان تھا نا اندر سے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اوپر سے اسلام کا نام لیتا تھا، اوپر سے نمازیں پڑھتا تھا، مقصد اس کا مفاد حاصل کرنا تھا دنیا کا۔ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مومن تھا، سچا مسلمان تھا۔ اس کو بھی خبر ملی کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے۔ باپ کی یہ عبداللہ بڑی عزت کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا، باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کبھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ والے الفاظ ادا کیے ہیں اپنی زبان سے، خود آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی، میرے باپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں،
ٹھیک ہے، میں اس کا ادب کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، میں کبھی اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولا، میں کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی شان میں وہ یہ الفاظ کہے میں اس کا بیٹا ہوں، عزت کرنے والا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے اجازت دو، میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں اپنے باپ کی۔ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ عبداللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تلوار لی، میان سے نکال کر مدینے میں جو داخلے کا رستہ تھا نا، اس رستے پر کھڑے ہو گئے، سب کو مدینے میں واپسی پر داخل ہونے دے رہے ہیں۔ جب باپ پہنچا کہا تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو نے یہ لفظ بولے ہیں، میں اس وقت تک تجھے مدینہ طیبہ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں دے دیتے، اس وقت تک نہیں آنے دوں گا مدینے میں۔ ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے بھی بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ میرے بھائیوں ذرا تھوڑا سا غور کریں، وہ باپ کو روک کر کھڑا ہے، مدینہ طیبہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، بیٹا ہو کر نہیں آنے دے رہا، کہتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے گے تب داخل ہوگا ورنہ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو نے یہ لفظ بولے تو بولے کیوں نبی کے بارے میں؟ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اللہ کے دشمن، اسلام کے متعلق ان کو کینہ، بغض، حسد، اسلام دشمنی، اس کا سارا بوجھ ڈالیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی توہین کریں۔ اور آج 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان، سب کا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ سے محبت کا، جس سے بھی آپ پوچھو وہ کہے گا میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں صدقے واری قربان جانے والا ہوں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ کے خلاف تحریریں چھاپنے والے، آپ کے خاکے بنانے والے، وہ دنیا میں دندناتے پھرتے ہوں اور محبت کرنے والوں کے کان پر جوں تک ڈریں گے؟ کیسی محبت ہے یہ؟ کیسی محبت ہے؟ سچی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، یہ عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر کے اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی تب اس کو مدینے میں داخل ہونے دیا گیا، نہیں اس نے داخل ہونے دیا اس وقت تک۔ اچھا، ہم بہت سے بھائی وہ سوچتے ہیں کہ ان خاکے بنانے والوں کے خلاف تو حکومتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے، ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت جھنجھوڑا جاتا رہتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ کہا جاتا رہتا تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک کردار ہے دنیا کے حکمرانوں کا اور ایک کردار ہے ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر مومن مسلمان کہلانے والے کا۔ دونوں کا کردار ہے، دونوں کا الگ الگ ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پھر محبت سچی محبت کہلائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ گن اٹھائیں اور اس کو جو ہے نا وہ لے کر نکل پڑیں ان لوگوں کی کھوپڑیاں اٹھانے کے لیے، ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی کو ڈال دے۔ یہ تو ہر بندے کے بس میں ہے، یہ کر کے تو ہم
ان خاکے بنانے والے، نبی مکرم کو کوسنے والے، اسلام کے خلاف اپنی ساری توانائیاں میدان میں جھونکنے والے، ان کا بہت بڑا راستہ اللہ کی قسم ہم روک سکتے ہیں، ہر بندہ روک سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر اطاعت و اتباع کے راستے پر چل کر۔ حق بھی یہی ہے، جو خاکے بناتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، توہین کرتے ہیں، جو آپ کو کتابوں میں لکھا ہے ان بدبختوں نے، موجود ہے کتابیں دنیا میں، چل رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی بیماری تھی، کوئی یہ ذہنی طور پر مریض تھا۔ کسی بدبخت نے لکھا ہے اس کو مرگی کی دورہ پڑتا تھا۔ یہ باتیں وہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں جس زمانے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کو انسانیت کی جو ہے نا وہ معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس قوم میں بھیجا، اس قوم نے بھی یہی رستہ اختیار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اس پر تو جادو چل گیا ہے، یہ تو عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، پروردگار نے اس وقت کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا، آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، تہمتیں بہتان باندھنے والوں کا اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر جواب دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی، رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے قلموں کے ساتھ دنیا میں لکھ رہے ہیں، قلم کی بھی قسم، ان کی لکھی ہوئی چیز کی بھی قسم۔ آسمانوں والا رب قسم اٹھا کر کہتا ہے وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل، اپنے رب کی نعمت سے مجنون، دیوانے نہیں ہیں۔ اگرچہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن پروردگار رد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کر رہے ہیں اس میں کہ تم غور نہیں کرتے، ایک ایسا انسان جو امی ہے، جس کو دنیا میں کسی انسان نے ایک لفظ تک بھی نہیں پڑھایا، انسانوں میں اس کا کوئی استاد کوئی نہیں ہے جس سے اس نے ایک لفظ بھی پڑھا ہو، لکھنا سیکھا ہو، پڑھنا سیکھا ہو، وہ نبی امی ایسی کتاب لے کے آیا ہے، ایسی کتاب اس نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، جس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک اس کی حرکت، اللہ کی قسم وہ نہ تبدیل ہو سکی ہے، نہ قیامت تک اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ جس کتاب کے اندر بیان کردہ احکام، عقائد، معاملات، گزشتہ امتوں کی خبریں، آنے والے قیامت تک کے، قیامت کے بعد کے حالات جس کتاب کے اندر بیان ہوئے، وہ حالات، وہ خبریں، وہ احکام، وہ عقائد، اللہ کی قسم نہ آج تک ایک شوشے کی اس میں کوئی غلطی ثابت کر سکا، نہ کر سکے گا۔ جس کتاب جیسی کتاب کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، ایک آیت نہیں بنا سکا، قیامت تک نہیں بنا سکے گا۔ عقلیں کام نہیں کرتی انسانوں کی،
ایسی کتاب لانے والا کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو مرگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جس نبی کے بارے میں آسمانوں والے رب نے ازل سے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، قلم کو پیدا کر کے سب سے پہلی مخلوق بنا کر رب نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، آپ کی صداقت و امانت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی قدر و منزلت کو، آپ کی عزت و رفعت شان کو۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے سابقہ قوموں کے صحیفے، سابقہ قوموں کو نبیوں کو دی ہوئی آسمانی کتابیں، ان کتابوں میں اس نبی کے تذکرے کر دیے، اس نبی کے اوصاف بیان کر دیے، اس نبی کی پیشین گوئیاں سابقہ صحیفے اور کتابیں کر رہے ہیں، وہ بندہ، اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ بندہ دیوانہ ہے، اس کو ذہنی بیماری تھی۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیوانہ بندہ ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ ویسے یہ سب جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کوئی نہیں سمجھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، پراپیگنڈا کرتے تھے، امام الانبیاء کو پریشان کرنا چاہتے تھے، آپ کو آپ کی دعوت سے روکنا چاہتے تھے، انسانوں کو آپ کے قریب آنے سے روکنا چاہتے تھے، ورنہ ان کو پتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ایسا انسان ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہی نہیں، نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے۔ اللہ کی قسم ان کو اس بات کا یقین تھا اندر سے۔ یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں تھے، بعثت سے بہت پہلے کی بات ہے، بیت اللہ اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا، دیواریں بیت اللہ کی اس درجے تک، اس مقام تک پہنچی جہاں حجر اسود بیت اللہ کی دیوار میں فٹ کرنا تھا۔ قبیلوں میں، خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہر خاندان وہ یہ شرف اپنے لیے لینا چاہتا تھا۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ کون خاندان، کس خاندان کے لوگ اس پتھر کو اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں فٹ کرنے کا شرف، عظمت کون سے لوگ حاصل کریں گے۔ آخر یہ طے پایا کہ آنے والے دن میں سب سے پہلے جو بندہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا اس کو ہم فیصل مان لیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ جس قبیلے کے حق میں وہ کہہ دے گا وہ قبیلہ یہ شرف پالے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے میں قدم رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی مکے والوں نے کہا، خوشی سے جھومنے لگے اور کہنے لگے جا محمد جا الامین، محمد آ گئے، امین آ گئے، اب کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی۔ کوئی اور آتا اس کے بارے میں کبھی وہ یہ الفاظ نہ کہتے، جا الامینو
جا محمد، انصاف ہوگا، خوشی سے جھومنے لگ گئے۔ اور جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آیت اتری نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے، رب کی پکڑ سے، اس کی بغاوت نافرمانی سے ڈرائیے۔ امام الانبیاء صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، لوگوں کو نام لے لے کر آپ نے پکارنا، آوازیں دینا شروع کر دی، اے بنو فہر، اے بنو عدی، اے بنو عبد مناف، اے بنو فلان، اے بنو فلان، نام لے لے کر عام لوگوں کو بھی آپ نے پکارا۔ سارے کے سارے جمع ہو گئے صفا پہاڑی کے پاس۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار کے نام لے کے بلا رہے ہیں۔ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پر اپنا نمائندہ بھیجا کہ مسئلہ دیکھو کیا ہے۔ ابو لہب بھی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھئی اگر بتاؤ تم، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، کتاب التفسیر نکال لیں صحیح بخاری کی، تم بتاؤ اگر میں ارائیتکم ان اخبرکم بأن جیسا خلف هذا الوادی یرید ان یغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، تم مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہارا دشمن ایک لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیچ میں ابو لہب بھی ہے، بیچ میں سارے خاندانوں کے سردار بھی ہیں، عوام بھی ہیں، سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تصدیق کریں گے، جھوٹ تو آپ بول ہی نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، تصدیق کریں گے ہم آپ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اس جہنم کے عذاب سے بچانے ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ مقصد میرا صرف یہ سنانا تھا کہ 40 سال میں محمد رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اور سارے کے سارے تصدیق کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو سفیان والا واقعہ بھی آپ کے سامنے صحیح بخاری میں شروع کتاب بدل وحی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ گئے نا ابو سفیان شام کے علاقے میں تجارت کرنے کے لیے، اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط روم کے بادشاہ ہرقل کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہرقل جو روم کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے خط پڑھا، اس نے اپنے لوگوں سے، اپنے اداروں سے پوچھا کہ کوئی عرب کے علاقے سے تجارت کے لیے یہاں پر کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ان کو میرے پاس حاضر کرو۔ یہ واقعہ ابو سفیان نے بذات خود مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بیان کیا، اپنی زبان سے انہوں نے واقعہ سنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آگے سے ابا کو سنایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، کہتے ہیں اس نے ہمیں ملک سے ڈھونڈ کر اس کے دربار میں حاضر کر دیا گیا، ہم پیش ہو گئے، اس نے سب سے پہلے پوچھا ہم سے تم میں سے کون بندہ ہے
جو اس بندے عظیم بندے کا نسب میں رشتہ دار ہے، تم میں سے کون ہے؟ تم میں سے کون بندہ ہے جو اس عظیم انسان، مراد اس کی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے تم میں سے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں۔ ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں میں ہوں۔ اس نے کہا آپ سب سے آگے آ جاؤ۔ دوسرے قافلے والوں کو اس کے پیچھے بٹھا دیا، سب کو کہا میں اس بندے سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ بندہ جھوٹ بولے تو تم نے بتا دینا ہے کہ یہاں پر اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جھوٹ تو بولنا ہی تھا، جھوٹ تو میں نے بولنا ہی تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے بتا دینا ہے، پیچھے میرے بٹھا لیا ان کو، پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے عرب میں جا کر، ہمارے علاقے میں جا کر بتائیں گے کہ فلان جگہ پر اس نے جھوٹ بولا تھا، میں اس آر کے ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کوئی بھی۔ سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ اس کا خاندان، اس کا نسب اس علاقے میں کیسا ہے؟ وہ کسی اونچے نسب اور اونچے خاندان کا فرد ہے یا کسی ادنا نسب اور ادنا خاندان میں سے ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، اس سے افضل نسب اور خاندان دنیا میں نہیں ہے، وہ ہم میں جو سب سے اونچا خاندان ہے اس کا فرد، اس کا چشم و چراغ ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ تم میں سے کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے خاندان یا اس برادری، اس خاندان میں؟ اس نے کہا نہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اس کے نسب والوں میں کوئی بندہ کسی علاقے کا بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ بھی نہیں گزرا، اس کے بڑوں میں سے کوئی بندہ کسی علاقے کا بادشاہ نہیں تھا، کبھی نہیں رہا۔ اس نے کافی سارے سوالات کیے، 10-11 سوالات ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ ایک سوال اس نے یہ کیا ان سوالوں میں سے کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان دشمن ہے محمد الرسول اللہ کا، مشرک ہے، کافر ہے، اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہے۔ ایک وعدہ، ایک سوال اس نے یہ کیا ہرقل نے کہ تمہارا اس کے ساتھ کبھی کوئی وعدہ، عہد، معاہدہ ہوا ہے اور اس نے کبھی معاہدہ توڑا ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ معاہدہ بھی نہیں توڑتا، کبھی اس نے آج تک معاہدہ نہیں توڑا۔ ایک معاہدے میں ہیں، آج ہم ایک معاہدے میں ہیں، یہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ تھا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد والی کا واقعہ ہے۔ ایک معاہدے میں ہیں ہم، اس معاہدے میں پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ کہتے میں صرف اتنی بات اپنے پاس سے داخل کر سکا اس کے سارے جوابوں میں۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے بھی کہا بعد میں، ہرقل نے کہا کہ میں نے تجھ سے یہ سوال کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے، میں نے تجھ سے یہ پوچھا، جھوٹ بولتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں یہ گواہی دیتا ہوں جو لوگوں میں، انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب پر کبھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں اور رب نے اس کو نبی نہ بنایا ہو۔ جو لوگوں پر جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، وہ رب پر جھوٹ باندھے گا لوگوں کو چھوڑ کر؟ تو نے یہ بھی کہا کہ اس نے کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی،
اور میں یہ کہتا ہوں نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنا عہد توڑتے، کبھی وہ اپنا عہد نہیں توڑتے۔ اللہ اکبر، یہ دشمنوں کی گواہیاں ہیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ وہ اندر سے جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ساری باتیں ہیں بے بنیادی، ہیں جھوٹی، لیکن دشمنی ان کو اللہ کے دین سے تھی، رب کی توحید سے تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی۔ دشمنی بڑی کب سے، عداوت کب سے قائم ہوئی، کب سے کھڑی ہوئی دشمنی؟ یہ پراپیگنڈا کب چلا، الزامات، بہتان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے کا آغاز کب ہوا؟ جب آپ نے یہ کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، قولوا لا الہ الا اللہ کہا، تو وہی جو ابھی صادق اور امین کہتے تھے، جو اپنے میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل سمجھتے تھے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر آپ کے دشمن بن گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو دشمنی رسول اللہ سے نہیں تھی، دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ دین سے، دشمنی اسلام سے تھی، دشمنی آسمانوں والے رب کی نازل کردہ کتاب قرآن سے تھی، آسمانوں والے رب کی وحی سے دشمنی تھی۔ دشمنی ان کو محمد الرسول اللہ سے ذاتی کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا مکے میں، ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا نا، اخنس بن شریق، یہ بھی ایک مشرکوں کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا ایک دن ابو جہل سے، ابو الحکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ بولتا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل سے پوچھ رہا ہے اخنس بن شریق کہ یہ محمد تیرے خیال میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس نے کہا وہی حقا یا اخنس ہو، تو مر جائے اخنس، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ محمد سچا ہے، اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ بھی ادا نہیں کیا۔ دل سے وہ بھی یقین کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، امین ہیں، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ دشمنی تھی محمد الرسول اللہ کی دعوت سے، اللہ رب العالمین کے دین سے۔ قرآن میں رب نے کہا انہم لا یکذبونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسے ہی اہل کتاب کو جیسے مکے والوں کو یقین تھا نا کہ محمد الرسول اللہ سچا ہے، امین ہے، ہم میں سے سب سے افضل انسان ہے، ایسی عمدہ کامل صفات والا بندہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا، جیسی صفات، جیسی خوبیاں آسمانوں والے رب نے اس کو بخشی ہوئی ہے، ایسی خوبیوں والا بندہ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں آدم کی اولاد میں نہیں ہے، یہ ان کو یقین تھا۔ اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کو بھی یقین تھا، اور آج بھی اللہ کی قسم یہ نبی کے دشمن، نبی کو ذہنی بیمار کہنے والے، نبی کو مرگی کا مریض کہنے والے، کتابیں چھاپنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، قسم اللہ کی ان کتوں کو بھی دل سے یقین ہے کہ محمد اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ بکواس ہے، اور یہ بکواس کر رہے ہیں اسلام دشمنی کی بنا پر، دشمنی اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام کا غصہ وہ نکال رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، وہ غصہ نکالیں، وہ آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، اور ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہمارا طرز عمل، ہمارا رہن سہن، ہماری تجارت، ہماری
ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ وہ ان اللہ کے نبی کے دشمنوں، آپ کی توہین کرنے والے اسلام کے دشمنوں ان جیسا ہو، تو پھر میں اور آپ دعویٰ کریں ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے میں میں اور آپ کہاں تک حق بجانب ہے؟ کتنا حق ہے ہمیں دعویٰ کرنے کا اس پر؟ اگر حق بجانب نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں میں اور آپ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکیں گے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نقصان اللہ کا نہیں ہونا، نقصان رسول اللہ کا نہیں ہونا، اللہ کی قسم ہم نے نقصان اپنا کرنا ہے۔ میری گزارش ہے، یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں، میری گزارش ہے، اگر واقعتاً اللہ کے ہاں ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہمیں عملی طور پر محمد الرسول اللہ کی مکمل اطاعت والی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، عزت بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ منافقوں کو یہ بات جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کی قسم ان کی سمجھ سے بڑی ہے یہ بات، لیکن بات یہی ہے دنیا اور آخرت میں عزتوں کے مالک اللہ، اللہ کا رسول اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، ہوں اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے اور کلچر ان کے چہروں پر غیر مسلمہ کا ہو، لباس ان کا غیر مسلمہ کا ہو، قوانین ان کے غیر مسلموں کے ہوں، چال چلن، تجارت کے طریقے، ہر شے، رسم و رواج غیر مسلموں کے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا بھی ہو اور پھر یہ کردار اس کا ہو۔ ان کا کردار وہ ہوتا ہے جو عبداللہ بن ابی منافق اس کے بیٹے نے ادا کیا، وہ کردار ہوتا ہے، وہ کردار ہوتا ہے جو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا کرتے تھے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کی احادیث سنائی جاتی ہیں، ہم سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کو سنائی بھی نہیں جاتی تھی، ان کو حکم بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو حکم بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اپنی ہر شے تبدیل کر لیتے تھے۔ ابو داود میں حدیث ہے، جوتے اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں، رکھ دیے سائیڈ پہ، سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیے نماز کی حالت میں، انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد ہم کریں گے، جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ ہم آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کا طرز عمل دیکھیں اور ہم اس طرز عمل کے خلاف زندگی بسر کریں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم یہ سمجھتے تھے صحابہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو میرے بھائیوں زندگی تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمیں ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا پڑے گا۔ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، انکار نہیں کر سکیں گے ہم، زبان سے انکار کریں گے، اللہ کی قسم ایک ایک عضو بول کر رب کی عدالت میں گواہی دے گا، چمڑا بھی بولے گا، قسم ہے اللہ کی ہماری جلد چمڑا بھی بولے گا، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، ہر شے بولے گی، کیا کیا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ تو اس لیے جو کوتاہی، سستی جس پر ہم کمر بستہ ہیں اس کو چھوڑیں اور اللہ کے رسول کی عملاً اطاعت شروع کر دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔